اچھا ڈاکٹر عمیر، یہ ایک سوال خاص آیا ہے مرتد کے حوالے سے، اور پوچھا گیا سوال ہے ہم سے کہ مرتد کی جو سزا ہے وہ آزادی مذہب کے منافی ہے، یعنی پہلے تو اس کی سزا کیا ہے، مرتد کہا کسے جاتا ہے جو کوئی اسلام کو ترک کر دے، تو پھر اس کی سزا اور اس کی مذمت کس انداز سے ہونی چاہیے، حکومت کی کیا ذمہ داری آتی ہے اور ہم شہریوں کی؟ اچھا، میں کیونکہ یہ دو حضرات نے گفتگو کی ہے تو میں اسی کی جی کنٹینیویشن میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پوچھا کہ کیا غیر مسلموں کے ساتھ کھایا پیا جا سکتا ہے، تو اگر کھانا حلال ہے صحیح ہے، تو غیر مسلموں کے ساتھ اسے شیئر کرنا، تقسیم کرنا، ایک ہی دسترخوان پر کھانا، یہ جائز ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے لیکن اس میں کچھ مزید تفصیلات ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جی، اگر کسی دسترخوان پر شراب رکھی ہوئی ہے، حرام گوشت رکھا ہوا ہے، یعنی مسلمان اگرچہ حلال کھا رہے ہوں، کفار حرام کھا رہے ہوں، تو ایسے دسترخوان پر بیٹھنا شرعاً ناجائز ہے۔ ناجائز ہے، جی۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگرچہ یہ بات ذکر ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب اللہ دی گئی ہے جو اہل کتاب میں سے ہیں، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ تو یہ اس صورت میں حلال ہوتا ہے کہ جب وہ ذبیحہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کیا جائے، صحیح، یعنی جو اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، اگر وہ اللہ کے نام سے جانور کو ذبح کریں گے تو حلال ہوگا، لیکن اگر غیر اللہ کے نام کے ساتھ ہوگا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ صحیح، تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کوئی ذبیحہ گوشت لے کر آتا ہے تو اس میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ غیر مسلم اپنے کسی غیر مسلم قصائی اور قصاب سے ہی جانور ذبح کروا کر لایا ہو۔ اچھا، تو لہٰذا اس میں تحقیقات کر لی جائیں کہ یہ گوشت کہاں سے خریدا گیا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام واضح ہے لیکن اس کے درمیان میں ایک گرے ایریا ہے جسے مشتبہ امور کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو مشتبہ باتوں سے بچا لیا، اس نے اپنے آپ کو حرام میں پڑنے سے بچا لیا اور اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کر لی۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ یعنی اہل کتاب یا کفار کی تقسیمات کرتے ہیں تو کافروں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ صحیح، تو اس میں ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو ان کے ریلیجیس فیسٹیولز ہیں، جیسے ہولی ہے، دیوالی ہے یا کرسمس ہے، یا جو ریلیجیس فیسٹیولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان میں ان کی دعوتوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ اچھا، اگر کوئی اس پر معترض ہوتا ہے، اعتراض کرتا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ فرض کر لیں کہ ہمارا بھی ایک فیسٹیول ہے صحیح ہے، کہ ہم عید کے دن گائے ذبح کرتے ہیں، صحیح ہے، تو کیا میرے لیے مناسب ہوگا کہ میں گائے ذبح کر کے وہ گوشت کسی ہندو کے گھر بھیج دوں؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کے ریلیجیس فیسٹیولز کا پھر خیال کرنا چاہیے کہ وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ صحیح ہے، تو ریلیجیس فیسٹیولز میں جو دعوتیں ہوتی ہیں ان میں ہمیں شریک نہیں ہونا ہے۔ تو یہ باؤنڈریز ہیں جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں پر میں جو پاکستان میں ہمارے ہاں ممبر نیشنل اسمبلی ہیں شنیلا رتھ، میں ان کا ایک جملہ جو بہت مشہور ہوا ابھی حال ہی میں، انہوں نے کہا کہ آئی فیل مور پروٹیکٹڈ، سیف اینڈ پیسفل ان پاکستان دین اینی ادر کنٹری آف دا ورلڈ۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں سب سے زیادہ خود کو پرامن اور محفوظ تصور کرتی ہوں دنیا کے کسی اور خطے کے مقابلے میں۔ یہ کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں، اور آپ دیکھیے کہ پاکستان کے آرٹیکل 20 میں ہم آئین پاکستان میں پڑھتے ہیں کہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے کا حق ہے۔ بالکل حق ہے۔ ہر ایک شخص کو اپنے مذہب کے مطابق ادارے قائم کرنے کا، ان کا انتظام کرنے کا، اپنے مذہب کے مطابق عبادات کرنے کا اسے آئین نے حق دیا ہے۔ بالکل ہے۔ اور جو کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم پا رہا ہے اس کو جبری طور پر کسی اور دین اور مذہب کی تعلیم نہیں پڑھائی جا سکتی، اس لیے ہمارے ہاں ایتھکس کا جو سبجیکٹ ہے وہ غیر مسلمز کو پڑھایا جاتا ہے۔ قائد اعظم کا جو خاص طور پر 11 اگست کی تقریر ہے، قائد اعظم نے اسی میثاق مدینہ کو ریفلیکٹ کیا ہے، اور آپ نے جب یہ فرمایا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس، فرمایا کہ تم اپنی مساجد میں، اپنے مندروں میں، جس عبادت گاہ میں جانا چاہتے ہو جاؤ، اور تم کسی بھی رنگ، مذہب اور نسل سے تعلق رکھتے ہو، that has nothing to do with the business of the state۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پر انہوں نے میثاق مدینہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو سیکولرزم جبکہ سیکولرزم نہیں ہے، یہ اسلام کی آزادی ہے، کیونکہ جب ڈان کا آپ اگر پہلا شمارہ 15 اگست کا اٹھا کر دیکھیں تو قائد اعظم نے جس تناظر میں ان چیزوں کو بیان کیا وہاں لکھا ہوا ہے کہ minorities under Islam, the holy prophet's epistle to Christian minority representative۔